الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے متوجہ کیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کا اپنا آپ انہیں بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب جہنم اور اصحاب جنت برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب جنت ہی اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ آیات ہم مسلمانوں کو دنیا کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت، اس کی وقت کا اندازہ کرواتی ہیں اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے متوجہ کرتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ اہل ایمان کون ہے؟ انسانوں میں وہ طبقہ، انسانوں میں وہ گروہ کہ جنہوں نے شعور کی حالت میں اپنی مرضی کے مطابق برضا و تسلیم یہ بات طے کر لی، اپنے لیے تسلیم کر لیا کہ اس کائنات کا بنانے والا رب اللہ رب العالمین کی ذات، ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس کائنات کے اندر طریقہ زندگی اگر ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ جو اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے وہ مسلم۔ سارے اہل ایمان مخاطب، اور اہل ایمان کی زندگی وہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی کو پیش نظر رکھ کے زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، جس کی بندگی کا تم نے عہد لیا ہے، اس کا خوف، اس کی موجودگی کا احساس اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ابی، تقوی کی تعریف کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ جواب میں ابی بن کعب نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ عمر، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جو خاردار جھاڑیوں سے پر ہو؟ عمر نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے ایسے راستے سے گزرتے ہوئے؟ تو عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ میرے دامن پہ کوئی کانٹا الجھ کر اس کو تار تار نہ کر دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، یہی تقوی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر زندگی اس طریقے سے گزارے کہ وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو استعمال کرے اور ان ساری نعمتوں کے درمیان رہے، اور آزمائش کے سارے لوازمات جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے درمیان رہتے ہوئے رب کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کے حضور پہنچے تو اس کا دامن گناہوں سے صاف ہو، وہ بالکل نیکیوں کا دامن، نیکیاں اپنے دامن کے اندر سمیٹ کر لے کر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کس کیفیت کا نام ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ تقوی انسان کے دل اور اس کے دماغ اور عقل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان سے جب بھی اس سے کہا جائے کہ تمہارے دل میں کیا خیال اس وقت موجود ہے، انسان اس کو بتانے پر قادر ہو، اور وہ بانگ دہل بے باکانہ انداز میں بتا دے کہ میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے۔ اتنی پاکیزگی اور اتنا ذہن کے اندر خدا کا تصور کا موجود ہونا اور ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رب کی موجودگی کا احساس ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ ایمان لانے والوں سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اپنی زندگی کے اندر موجودگی کا احساس، ہر لمحے موجود رہنا، یہ تصور اگر انسان کے ذہن پر حاوی ہو تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات، کوئی ہستی، کوئی نظام، کوئی بھی سبب اس دنیا کا ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دے، انسان کے اس تصور پر حاوی ہو جائے۔ اور اگر خوف خدا انسان کے اندر موجود ہے تو اس دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر خوف، اپنی ذات کا خوف پیدا نہیں کر سکتی۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کر رہا ہے۔ بڑی زبردست بات کہی گئی۔ اس طریقے سے آج مجھے اس بات کا شعور ہے کہ یہ سورج غروب ہوگا اور کل کے دن سورج نے طلوع ہونا ہے اور نئی زندگی کا، نئے دن کا آغاز ہونا ہے، اور اس پر یقین ہوتا ہے، اور ہم بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں انشاءاللہ یہ کام کل انجام دے دوں، ہم یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں اپنے آنے والے کل کے یقینی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے اس بات کا، بالکل اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی بالکل ایسے لگی جیسے آنے والا کل، اور تم نے اس کل کے لیے کیا سامان کیا، یعنی آخرت کے لیے کیا سامان کیا۔ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ یہ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اسی لیے گیا کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے زندگی بسر کرے اللہ رب العالمین کی بندگی کے مطابق، اور آخرت کے اندر اس کا اجر پالے، جس میں اس کو صلہ ملنا ہے، جس میں اس کو انعام ملنا ہے جزا کے طور پر۔ مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک، جس دن جزائیں ملنی ہیں، کیے کا حساب چکانا ہے، جس دن نیکوکار اپنے رب سے اپنے کیے ہوئے کا پھل پائیں گے، بدکار اپنے کیے کی بدعمالیوں کی سزا پائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دارالامتحان ہے، اور اس کا موازنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کی آیات نے بھی اس کا موازنہ کیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الاعلیٰ کے اندر، قد افلح من تزکا، دنیا کی کامیابی کا بڑا چرچا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، فلاں کا بچہ کامیاب ہو گیا، وہ دیکھو اس مقام پر موجود ہے، کامیابی کا یہ تصور، کامیابی کا فلاں تصور۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب دراصل وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اس نفس کو اپنا اجلا رکھا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ جس نے نفس کو پاک کیا، اور ناکام وہ جس نے اپنے نفس کو دبایا، خواہشات کے تابع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو دبایا، اس کو کنٹرول کیا، وہ عقل مند ہے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات کے تابع اپنے آپ کو کر دیا اور اللہ سے امیدیں لگائے رکھی کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم بخش دے گا۔ تو کامیاب دراصل وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے دل میں آنے والے ہر خیال کو جانچا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کی اور اس کا ذکر کیا، اس کی نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، معاملہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی کو کیوں چاہتا ہے؟ اس پر ذرا غور کریں۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ جن سے مخالف کی طرف اٹریکشن رکھتا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ انسان دنیا کے اندر شہرت چاہتا ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے، بھوک کو پورا کرنا چاہتا ہے، نیند کو پورا کرنا چاہتا ہے، آرام پسند ہونا چاہتا ہے۔ جو نعمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، جو آسائشیں موجود ہیں، ان آسائشوں کی کے حصول کی لذت اور خواہش، اس کا چار، اس کی کشش انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بھی ان ساری خواہشات سے جو انسان کی فطرت میں ہے اس سے مزین کر دیا۔ تو یہی تو چیلنج ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ اور مزین کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن تم نے میرے بندگی کے تقاضے کے تحت ان دنیا کی لذات اور خواہشات کو ترک کرنا ہے، آخرت کے اندر اس سے بہتر اور باقی ملنے والا ہے وہ حاصل کرنا ہے۔
بالکل اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی کہ کوئی ایک طالب علم اگر وہ CA کر رہا ہوتا ہے تو اس نے چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ساری غیر ضروری مصروفیات کو ترک کرتا ہے اور اپنی پڑھائی پر فوکس کرتا ہے۔ وہ سوشل نیٹ ورکنگ کے اندر کم سے کم انگیج ہوتا ہے، دوستوں کی محفل میں کم سے کم جاتا ہے۔ ہم نے اس کا بارہ مشاہدہ کیا، آپ نے بھی کیا ہو۔ امتحانات قریب آتے ہیں، طالب علم اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے نہ شادی میں جانا ہے، نہ دوستوں میں جانا ہے، نہ کھیل کود کرنا ہے، یہ امتحان گزر جائیں، اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس رزلٹ کے نتیجے کے اندر جو کیریئر نظر آ رہا ہے وہ کیریئر اتنا بڑا ہے، اتنا شاندار ہے کہ آنے والی زندگی سنور رہی ہے۔ لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، چھوٹی چھوٹی ضروریات کو ترک کرتا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے، بڑی اچیومنٹ کے لیے۔ تو دنیا کے گول کو سامنے رکھتے ہوئے انسان، ایک طالب علم، ایک معاشرے کا نوجوان اپنی خواہشات کو دبا کر بڑی خواہشات کو حاصل کرنا چاہنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی یہی خواہش، یہی چار ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ختم ہو جانے والی لذتوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور آخرت کی پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی لذت اور خواہشات کے مزے لینا چاہو۔ یہ تصور ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کو جن آسائشوں سے مزین کیا اس کا ذکر قرآن میں کیا، وہ ساری جو انسان کو دنیا کے اندر مل رہی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ عورتیں، یہ اولاد، یہ مال و اسباب، یہ تمہاری زراعت، بڑی بڑی کھیتیاں، یہ تمہارے بزنس کاروبار، یہ تمہاری گاڑیاں سواریاں، یہ سب ہم نے تمہارے لیے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر یہی نہیں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال تمہارے اور یہ بیٹے، یہ اولادیں تمہارے لیے ہم نے دنیا کی زینت بنا دی، آزمائش بنا دی۔ اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا سارا ساز و سامان دھوکے کا سامان ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔